منظر بیکار کام سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور اسی قسم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و سچے بندوں کی بھی بتائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں, سچے بندے تو وہ ہیں, رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں, جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, سکون کے ساتھ چلتے ہیں, متانت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں, چلتے چلتے جب جاہل ان سے ٹکرا جاتے ہیں, جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں, تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے, قَالُوا سَلَامًا, السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں. جاہلوں کے منہ لگ پائیں گے آپ؟ نہیں لگ پائے گا. اور جاہل سے کوئی جیت پائے گا؟ مولانا جرجیت صاحب بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہیں. بڑے سے بڑا مولوی بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے. کسی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ ایک جاہل کھڑا ہوا کہنے لگا 5 لاکھ. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بیچارہ, کہنے لگا اے چپ, کیسے جانتے ہو 5 لاکھ؟ اس نے کہا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا گن کے آ. اب کیا بحث کرو گے اس جاہل سے؟ کیا کہتا 5 لاکھ؟ پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو بھائی. نہیں مانو گے؟ کیسے مان لوں؟ کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس؟ کہتا نہیں مانتا. نہیں تو پھر گن کیا. اب کیا کریں گے آپ؟ اس سے جیت پائیں گے آپ؟ نہیں. اللہ بھی جانتا تھا کہ جاہل سے نہیں جیت پائے گا کوئی, اس لیے کیا کہا, جب جاہل تم سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, ان کے منہ مت لگو. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے. ہاں. اور یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن کسی بھی ان پڑھ جاہل سے اگر آپ جاہل کہہ دو تو وہ برا مان جائے گا, اور کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کہہ دو کہ ماشاءاللہ تم بہت پڑھے لکھے لگتے, ماشاءاللہ کیا بات ہے یار پڑھے لکھے, خوش ہو جائے گا. جبکہ وہ ABCD بھی نہیں پڑھا, الف ب بھی نہیں پڑھا, لیکن اس سے کہہ دو ارے ماشاءاللہ کیا آپ پڑھے لکھے, بات کریں گے آپ کے اندر تو بڑا علم ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, تھینکس. اس کا مطلب کیا ہوا, علم جاہل کو بھی پسند ہے. علم کی نسبت, جاہل کی نسبت اگر علم سے کر دی جائے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے, لیکن جاہل کو اگر جاہل کہہ دو تو برا مان جائے. تیرا باپ جاہل, تیرا دادا, یہی تو جہالت ہے اس کی. فوراً آ گیا جہالت پر, مجھے جاہل کہا, تیرا پورا خاندان جاہل, تو جاہل, تیرا باپ جاہل. نہیں بحث کر پاؤ گے, کر ہی نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھوں کو, علماء کو, نیک لوگوں کو, اپنے سچے بندوں کو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے ٹکرا جائیں, جاہلوں سے تم جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان سے السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, بحث مت کرو. تو اللہ کے کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے, غیبت چغلی سے, حسد کینہ بغض عناد دشمنی سے دور رہتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اور کامیاب مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صاحب استطاعت, صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے مسلمان کے اوپر. اور پھر وہ اگر پیسہ ہے, رقم ہے, تو 40 روپے میں 1 روپیہ, 100 روپے میں 2.5 روپے, 1000 روپے میں 25 روپے, 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا. امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دی, کہا امیر المومنین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم ایک بکری زکوٰۃ میں نکالتے تھے، ہمارے اوپر وہی بنتی ہے، لہٰذا یہ بکری بنتی ہے، اس کو میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں، اللہ کے رسول کو میں دیتا تھا زکوٰۃ میں، نبی کو نہیں، نبی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی جب وصول کرنے آتے تھے تو ان کو بھی میں ایک بکری دیتا تھا، آج بھی وہی بکری بنتی ہے، دے دیجئے، یہ لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آیا کرتا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تم ایک بکری دیتے تھے، آج بھی ایک بکری دے رہے ہو، زکوٰۃ تو تم پوری دے رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بکری دیتے تھے تو اپنے کھوٹے میں سے کھول کر رسی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، اور اللہ کے رسول اس رسی سے اس بکری کو کھینچتے ہوئے، اس رسی سے چلاتے ہوئے لے جاتے تھے۔ آج تم نے رسی بکری کے گلے میں نہیں ہے، آج اس کا کان پکڑ کر لائے اور میرے ہاتھ میں تم نے بکری دے دی، رسی کہاں ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگے، کہنے لگے بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، بکری دے دی، رسی کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی دوسری بکری اس رسی میں باندھ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو رسی سمیت بکری دیتے تھے، ہم بھی رسی سمیت بکری لیں گے، اگر تم نے بکری دے دی لیکن رسی اپنے پاس روک لی تو میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ بکری دے رہے ہیں رسی نہیں، تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں جنگ لڑوں گا تم سے، قتال کروں گا میں تم سے، تمہیں رسی بھی دینا پڑے گی۔ آپ یاد رکھیے زکوٰۃ میں بکری بن رہی، بکری دے رہے ہیں، وہ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسی تو کہا رسی بھی دو۔ یہاں کتنا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، کبھی آپ نے احساس کیا ہے؟ یہ آپ کا ادارہ ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند چل رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ تو اپنے گھروں میں کما کر کھا رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہیں، سوچا آپ نے؟ یہی سوچ پیدا کرنے کا نام تو اسلام ہے، یہی سوچ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ نے سوچا پڑھایا نہیں تو تنخواہ کس بات کی، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے آج ہمارے اندر سے؟ تو کامیاب مومن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی جو زکوٰۃ کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں، پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک روپیہ بھی، ایک درہم بھی، ایک آنا بھی وہ اپنے پاس نہیں چھوڑتے، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق سمجھ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ آج کے معاشرے اور سوسائٹی اور آج کے سماج پر زبردست قرآن کریم کی اس آیت کو اس رکوع میں پیش کیا گیا ہے، اور جو اپنے گپتان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو معنی ہے اس کا، شرمگاہ کی حفاظت کا، یہ نافی جس کو آپ بولتے ہیں بنگلہ میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اتنا یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہاں سے یہاں تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ مرد کے اس سطر پر نظر نہیں ڈال سکتا، اور اتنا حصہ عورت بھی کسی عورت کے جسم پر، سطر پر، اتنے حصے پر نظر نہیں ڈال سکتی شریعت کی نظر میں۔ اب
صبح واکنگ میں جانا اور ٹہلنا اور صرف پینٹی پہن لینا، انڈر ویئر اتنا گھٹنے سے اوپر، اور اسی میں جوکنگ کرنا زیب دیتا ہے؟ اور پھر جب مرد کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر لڑکیوں کا اس حصے پہ نظر ڈالنا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ لڑکی سے بھی، عورت سے بھی چھپائے گی۔ لیکن آج گھٹنے سے اوپر جتنا کپڑا آ رہا ہے اتنی ہی وہ آج ماڈرن لڑکی کہلائی جا رہی ہے۔ ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ